کیونکہ ہمارے پاس جو حکم ظاہری ہے وہ پھیلی ہے، وہ کیا ہے؟ بات واضح نہیں ہوگی. ہمارے پاس جو حکم ظاہری وہ کیا ہے؟ پھیلی ہے، جبکہ جو حکم واقعی ہے وہ انشائی ہے. جیسا کہ کل مثال گزر گئی تھی، مثلا اذا ظننت بانشاء وجوب الجمعہ، تو صورت میں فیجب علیک جمعہ. تو یہاں پر فیجب علیک الجمعہ یہ امر ظاہری ہے اور یہ فعلی ہے، اس کا وجوب فعلی ہے. اما پہلے جو فیجا ظننتا ہے، یہاں پر ظن کا جو تعلق ہے وہ حکم انشائی کے ساتھ ہے. یعنی اس بنا پر یہاں پر نہ دو لازم آتا ہے، نہ اجتماع مثلین، نہ اجتماع ضدین. لہذا اس صورت میں قطع کو اخذ کرنا ممکن ہے نفس موضوع میں، مثل موضوع میں اور ضد موضوع میں. لہذا کل کی بات ہے. آج پھر ظن کے بارے میں ہے. فرماتے کہ آیا قطع کی طرح ظن کو نفس موضوع میں، مثل موضوع میں اور ضد موضوع میں اخذ کرنا آیا ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے. صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ ظن یعنی ظن بالحکم کو نفس موضوع میں اخذ کرنے کی صورت میں جس طریقے سے قطع کو اخذ کرنے کی صورت میں دو لازم آتا تھا، وہی دور یہاں پر بھی لازم آئے گا. یعنی ہمارے پاس 3 صورتیں ہیں نا، ویسے تو 4 صورتیں، ایک صورت سے پہلے بحث ہو گئی، یہاں پر بھی ضمنی طور پر ابھی یہ بات آئے گی. یعنی ظن کو اگر ہم اخذ کریں کہاں پر؟ اگر ظن بالحکم کو نفس موضوع میں اگر ظن بالحکم کو اخذ کرے تو صورت میں کیا لازم آتا ہے؟ 2 لازم آتا ہے. جس طریقے سے قطع بالحکم کو نفس موضوع میں اخذ کرنے کی صورت میں 2 لازم آتا تھا. اما اس کے علاوہ جو صورتیں ہیں، یعنی ظن بالحکم کو اخذ کرنا مثل موضوع میں اور ضد موضوع میں، فرماتے کہ وہاں پر کوئی مشکل پیش نہیں آتی ہے، کوئی مشکل پیش نہیں آتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے اس میں مثلین لازم آتا تھا اور ضدین لازم آتا تھا، لیکن یہاں مثلین اور ضدین کیوں لازم نہیں آتا ہے؟ فرماتے کہ ظن اور قطع میں فرق ہی یہی ہے. جب انسان کو قطع ہوتا ہے تو انسان کا یہ قطع کاشف ہے واقع کے لیے، یعنی قطع کے اندر 100% کی بات ہوتی ہے. اب 100% سے آگے کوئی اور صورت نہیں ہے. بات واضح ہو نہیں؟ اس بنا پر قطع کاشف حقیقی ہے، کاشف واقع ہے. اما ظن کے جو ظن ہے اس کے اندر کاشف حقیقی نہیں ہے. دوسرے الفاظ میں ظن کے اندر احتمال خلاف پایا جاتا ہے، احتمال خلاف پایا جاتا ہے. پس اس بنا پر جب احتمال خلاف وہاں پر ہے تو اس صورت میں یہاں پر مثلین بھی لازم نہیں آتا ہے اور ضدین بھی لازم نہیں آتا ہے. وہ کس طریقے سے؟ وہ اس طریقے سے مثلا ہم ظن کو جس کا تعلق ہم حکم واقعی کے ساتھ کیا ہے فرض کرتے ہیں، حکم واقعی کے ساتھ فرض کرتے ہیں، تو اس صورت میں ہم حکم واقعی کو فعلی نہیں مانتے، حکم واقعی کو ہم فعلی نہیں مانتے ہیں اور حکم ظاہری کو ہم پھیلی مانتے ہیں. بات ہوگا نہیں؟ اس بنا پر وہی بات جو پہلے گزر گئی وہی باتیں یہاں پر بھی آئے گی. یعنی وہ جو حکم ظاہری ہے، حکم ظاہری میں حکم فعلی ہے، جبکہ حکم واقعی جس کے ساتھ ظن کا تعلق ہے وہ کیا ہوگا؟ انشاء نہیں، بلکہ یعنی وہ حکم واقعی ہے. دیکھیں، حکم واقعی اور حکم پھیلی. دوسرے الفاظ میں دیکھیں، دوسرے الفاظ میں ایک میں ظن کا تعلق حکم واقعی سے، دوسرے میں ظن کا تعلق حکم ظاہری سے، کہو ظاہری سے، حکم ظاہری سے. تو اس بنا پر حکم واقعی حکم ظاہری کا غیر ہے نا، غیر ہے. بات واضح نہیں ہو گئی؟ اس بنا پر فرماتے ہیں کہ ظن میں اس لیے مثلین اور ضدین لازم نہیں آتا ہے کہ چونکہ ظن میں احتمال خلاف پایا جاتا ہے. جب احتمال خلاف پایا جاتا ہے تو وہ ظن جس کا تعلق کیا ہے حکم واقعی سے،
یعنی پہلی صورت میں حکم زن کا تعلق حکم واقعی سے ہے، دوسری صورت میں جہاں پر جس کو ہم حکم ظاہری کہتے ہیں اس زن کا تعلق حکم ظاہری کے ساتھ ہے. تو پس یہاں پر دونوں میں متعلق کیا ہے، الگ الگ ہے. ایک حکم واقعی ہے، دوسرا حکم ظاہری ہے. اس لیے فرماتے کہ یہاں پر وہ اشکال لازم نہیں آتا ہے جو اشکال پہلے قطع میں ہوتا ہے. قطع میں کیا لازم آتا تھا؟ مثلین کا جمع ہونا اور ضدین کا. کیونکہ قطع کے اندر آپ چاہے آپ حکم ظاہری میں فرض کرے، وہاں پر بھی قطع ہے جو 100% ہے، اور پہلے جو واقع کے بارے میں جو آپ قطع کرتے ہیں وہاں پر بھی وہی 100% ہے. تو جبکہ یہاں پر ظاہراً جو ہم جس میں زن کو حکم ظاہری کے طور پر ہم نے استعمال کیا ہے، یہ زن اور وہ زن جس کو ہم نے کیا حکم واقعی کے ساتھ فرض کیا ہے، فرماتا ہے کہ ان کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، چونکہ یہاں پر احتمال خلاف ممکن ہے. دیکھیے وَأَمَّا الظَّنُّ بِالْحُكْمِ، اما ظن بالحکم، حکم کے بارے میں جو ظن ہوتا ہے، فَهُوَ يَظَنُّ بِالْحُكْمِ وَإِنْ كَانَ كَالْقَطْعِ، اگر یہ ظن بالحکم بھی کس کی طرح ہوگا؟ قطع کی طرح ہے. کہاں پر؟ فی عدم جواز اخذ قطع کو اخذ کرنا جائز نہ ہونے میں، فی موضوع نفس ذلک الحکم، خود اسی حکم میں جو کہ کیا ہے، حکم مظنون ہے. یعنی اس طریقے سے، یعنی اذا ظننت، مثلا اذا ظننت بوجوب الجمعہ وجب علیک نفس الجمعہ، یہ صحیح نہیں ہے. کیوں صحیح نہیں ہے؟ یہاں پر دو لازم آتا ہے. اما اس کے علاوہ جو صورتیں ہیں مثلین اور ضدین، وہ اس کا لازم نہیں آئے گا. الا فرماتے کہ الا مگر یہ ہے کہ انہو یہ ظن بالحکم لما کان معہ، وہی ظن بالحکم کے ساتھ مراتبۃ الحکم ظاہری محفوظتاً، حکم ظاہری کا جو مرتبہ ہو کیا گا، محفوظ ہے. یعنی کیا مطلب؟ حکم ظاہری کا جو مرتبہ ہے محفوظ ہے. وہی ہے جو ابھی کہا احتمال خلاف ممکن ہے. یعنی ظاہراً ہم نے کہا کہ ظاہراً آپ کو اوپر نماز جمعہ کیا ہے، واجب ہے، مثل نماز جمعہ، جو واقع میں ایک نماز جمعہ ہے اس کی مثل آپ کے اوپر واجب ہے. تو یہ حکم ظاہری ہے. جب یہ حکم ظاہری ہے تو اس کے اندر خلاف احتمال ممکن ہے یا نہیں ہے؟ جب خلاف احتمال ممکن ہے تو وہ حکم واقعی اور جو حکم ظاہری ہے ان کے درمیان تغیر پایا جاتا ہے. جب تغیر پایا جاتا ہے تو یہاں پر مثلین کی جمع ہونے کی بات نہیں آئے گی، جبکہ قطع میں مثلین کا جمع ہونے کا احتمال ہے. کیونکہ پہلے والے حکم جس میں آپ نے قطع فرض کیا ہے وہ تو وہیں 100% میں ہوتا ہے، دوسرے میں جس قطع کو آپ نے فرض کیا ہے وہاں پر وہیں 100% ہوتا ہے. تو وہاں پر پھر ہم یہاں پر اختلاف کا تصور ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. اسی لیے فرماتے ہیں کہ الا مگر یہ کہ انہو جو ظن بالحکم ہے لما کان معہ، جب ظن بالحکم کے ساتھ مرتبۃ الحکم ظاہری محفوظتاً، جب حکم ظاہری کا مرتبہ محفوظ ہو، تو یہ کانا جواب اسی لما کا، جب حکم ظاہری محفوظ ہو تو کان جعل حکم آخر، ایک اور حکم کو جعل کرنا، فی مورد ہی اسی حکم کے مورد میں، مثلا مثل الحکم المظنون، جیسا کہ مثل یعنی حکم مظنون جیسے حکم کو جعل کرنا حکم آخر کے طور پر، اور ضد ہی یا اس حکم کے ضد کو جعل کرنا بمکان کسی اور جگہ پر، یہ من الامکان، یہ امکان میں سے ہے. یعنی جہاں پر ہم ظن کو اخذ کرتے ہیں مثل میں یا ضد میں، تو وہاں پر فرماتے ہیں کہ کوئی مشکل پیش نہیں آتی ہے، کیونکہ حکم ظاہری محفوظ ہے. ظاہری محفوظ ہونے کا معنی ہے وہاں پر ظاہر احتمال، بالکل نفس موضوع میں بھی تو ظن کا احتمال رکھتے ہیں. نفس موضوع میں، ہاں نفس موضوع میں وہاں پر متعلق وہی ایک ہے، یہاں پر متعلق ایک نہیں ہے. ایک کو ہم حکم واقعی فرض کرتے ہیں، ایک کو ہم حکم ظاہری فرض کرتے ہیں. لیکن ظن بالحکم کو اگر آپ اخذ کرتے ہیں نفس حکم میں تو وہاں پر وہیں دو لازم آتا ہے. اب سوال
اب اگر یہ مثلین کی صورت میں جیسے مجھے مثلا یہ قطع ہو گیا زن ہو گیا کہ نماز جمعہ واجب ہے، واقعی میں بھی مجھے پتہ نہیں ہے کہ نماز جمعہ واجب، بعد میں پتہ کہ نماز جمعہ واقعی میں واجب ہے، تو یہاں پر یہ زن کی صورت میں بھی مثلین لازم نہیں. ہاں یہ اب یہ بات والا سوال یہی کر رہا، یعنی دوسرے الفاظ میں یہ آپ کا سوال ان قطع میں ہی کر رہا ہے. ابھی جو انہوں نے بیان کیا یہ تو اس صورت میں ہے بھائی کہ حکم واقع مثلا پھیلی نہ ہو، حکم واقعی پھیلی نہ ہو، حکم ظاہری کیا ہوگا؟ پھیلی ہو. بات آتا ہو گئی، حکم واقعی پھیلی نہ ہو، حکم ظاہری پھیلی ہو. تو اس صورت میں یہ جو حکم ظاہری ہے یہ حکم ظاہری اس حکم واقعی کا غیر ہے، وہ پھیلی نہیں ہے، یہ پھیلی ہے. لیکن ابھی سوال کرنے والا پھر یہی سوال کرتا ہے، بابا آپ کی بات ٹھیک ہے وہاں پر جہاں پر حکم واقعی پھیلی نہ ہو، اور حکم ظاہری واقعی پھیلی ہی ہوتا ہمیشہ، کیونکہ ہمیں واقع کے بارے میں معلوم نہیں ہے تو ہمارا اور یا کسی اصل کے ذریعے سے ظاہر نے حکم ہمارے پاس ثابت ہو گیا، وہ تو پھیلی ہی ہوتا ہے. فرماتے کہ آپ کی بات وہاں پر ٹھیک ہے جہاں پر حکم واقع پھیلی نہ ہو، صرف حکم ظاہری پھیلی ہو. لیکن جہاں پر حکم واقع بھی پھیلی ہو جس طریقے سے ظاہری پھیلی ہے، تو وہاں پر پھر وہی اشکال پلٹ کر آئے گا، وہاں پر پھر وہی مثلیں جمع ہو جائیں گے. ظاہراً بھی ہمارے پاس بالفعل نماز جمعہ واجب ہے اور واقع میں بھی بالفعل نماز جمعہ واجب ہے، تو یہاں پر مثلیں جمع ہو جائیں گے. اور ضدین اس صورت میں کہ بالفعل یہاں پر نماز مثلا جمعہ واجب ہے اور بالفعل وہاں پر نماز ظہر واجب ہے، تو اس صورت میں فرماتے ہیں کہ وہیں اشکال دوبارہ پلٹ کر آئے گا. دیکھیں ان قلتا، اگر آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ ان کان الحکم المتعلق به الظن، اگر وہ حکم جو تعلق رکھتا ہے زن کے ساتھ پھیلین ایزن، یعنی وہ حکم بھی پھیلی ہو، یعنی حکم سے نہ حکم واقعی لکھا ہے اس کے ساتھ، یعنی زن جس حکم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، حکم واقعی سے ساتھ تعلق رکھتا ہے، وہ بھی نیز پھیلی ہو. نیزن یعنی جس طریقے سے حکم ظاہری پھیلی ہے. خود کہتے ہیں مثلا، یعنی کیا مطلب بِأَن يَكُونَ الظَّنُّ مُتَعَلِّقًا، اس کا معنی یہ ہے بیاناً تفسیریہ، زن جس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے وہ کیا ہو؟ بالحکم الفعلی، وہ حکم فعلی کے ساتھ تعلق رکھیں. تو اس صورت میں ان کانا کا جواب یہ ہے اگر حکم کا متعلق، اگر کیا ہوگا؟ بالکل زن نے حکم کا متعلق فعلی ہو تو اس کا جزا لا یمکن، اس صورت میں ممکن نہیں ہے اخذ الزن، زن کو اخذ کرنا فی موضوع حکم فعلی، آخر ایک اور حکم فعلی کے موضوع میں اس زن کو اخذ کرنا مثلہ او ضدہ، مثل موضوع حکم میں یا ضد موضوع حکم میں. بات واضح ہے. کیوں؟ لاستلزامہ، چونکہ یہ اخذ زن لازم بنتا ہے الظن باجتماع الضدین او المثلین، اجتماع الضدین یا اجتماع مثلین کا زن میں جمع ہونا لازم آتا ہے. یہ بات واضح ہوگی نا غیون؟ اگر ہم حکم ظاہری کی طرح حکم واقعی کو بھی فعلی مانے تو صورت میں قطع کی طرح، سبحان اللہ، تو صورت میں یہاں پر مثلین اور ضدین لازم آئے گا. لیکن صاحب کتاب نے جو پہلے فرمایا تھا کہ مثلین اور ضدین لازم نہیں آتا ہے، وہ وہاں پر ہے کہ جہاں پر حکم واقع فعلی نہ ہو، صرف حکم ظاہری فعلی ہو. سمجھ گئے؟ ہاں وَإِنَّمَا يَصِيحُ أَخْذُهُ فی موضوع حکم آخر. یہ وہی چوتھی صورت ہے قطع کو اخذ کرنے یا زن کو اخذ کرنے کی، دونوں کی جو چار صورتیں بنتی ہیں. فرماتے کہ ہاں صحیح ہے اخذہ، اس زن کو اخذ کرنا، فی موضوع حکم آخر، ایک اور حکم کے موضوع میں. یہ بحث پہلے گزر گئی تھی. مثلا اذا ظننت یا اذا قطعت بوجوب الجمعہ فوجب علیک التصدق، یعنی وجوب صدقہ، یہ جو وجوب صدقہ ہے یہ حکم آخر ہے،
اور جبکہ پہلے جو وجوب ہے اس کا تعلق جمعہ کے ساتھ ہے، تو فرماتے کہ وہاں پر یہ مثلین کا جمع ہونا، ضدین کا جمع ہونا، دور کا لازم آنا، فرماتے کہ اس طرح کی کوئی مشکل پیش نہیں آتی ہے۔ کما فی القطع، دیکھیں جس طریقے سے کم قطع میں ایسی کوئی مشکل پیش نہیں آتی تھی، وہاں پر پہلے مثال گزر گئی تھی نا، یعنی اگر آپ کو قطع ہو جائے نماز جمعہ کے وجوب کے بارے میں تو آپ کو اوپر صدقہ واجب ہے، وجوب صدقہ حکم آخر ہے وجوب جمعہ کے مقابلے میں۔ فرماتے کہ جس طریقے سے قطع میں اس طریقے سے قطع کو اخذ کرنا حکم آخر میں ممکن ہے، اسی طریقے سے زن کو بھی حکم آخر میں اخذ کرنا ممکن ہے، اما اس کے علاوہ مثل میں اور ضد میں اخذ کرنا ممکن نہیں ہے۔ کما فی القطع، جس طریقے سے قطع میں اخذ کرنا ممکن ہے، طابق النار بالنار، ہو بہو جس طریقے سے قطع کو اخذ کرنا ممکن ہے کہاں پر؟ حکم آخر میں، حکم آخر میں، اسی طریقے سے زن کو بھی اخذ کرنا ممکن ہے حکم آخر میں، وہاں ٹھیک ہے، وہاں یعنی زن میں بھی قطع میں بھی ٹھیک ہے اگر حکم آخر ہو تو، اما جہاں پر مثل ہو، جہاں پر ضد ہو، تو وہاں پر مثلین اور ضدین لازم آتا ہے۔ فرماتے کہ قلت، اب جواب، اب اشکال تو واضح ہو گیا نا غیون، اشکال کیا؟ یعنی حکم واقع بھی فعلی ہے اور حکم ظاہری بھی فعلی ہے، دونوں کے ساتھ مثلا زن کا تعلق ہے تو مثلین اور کیا ہے ضدین کا جمع ہونا لازم ہے۔ یہاں پر ایک توجیہ کرتے ہیں، توجیہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم حکم واقعی جو کہ فعلی ہے اس کو ہم فعلی فرض نہیں کریں گے، ہم اس کو فعلی فرض نہیں کریں گے، یعنی حکم کے مراتب ہے، یعنی بعض جیسے کہ خود آغا اخوند خراسانی رحمۃ اللہ علیہ اسی کے قائل ہے، حکم کے مراتب ہے، حکم کے لیے ایک ملاگ ہوتا ہے، ملاگ کے بعد کیا ہے انشاء ہوتا ہے، انشاء کے بعد فعلی ہوتا ہے، فعلی کے بعد تنجز ہوتا ہے، ٹھیک۔ فرماتے ہیں کہ وہ جو حکم فعلی ہے اس حکم فعلی کو ہم حکم فعلی یعنی مکمل 100% ہم حکم فعلی قرار نہیں دیں گے، بلکہ ہم اس حکم فعلی، وہ جو حکم واقع ہے، حکم واقع ہے، ہم اس حکم واقع کو حکم فعلی اور حکم انشائی کے درمیان قرار دیں گے، یا دوسرے الفاظ میں دیکھیں، حکم انشائی کے لیے بھی 2 خصوصیات ہیں اور حکم فعلی کے لیے بھی 2 خصوصیات ہیں۔ حکم فعلی کے لیے خصوصیات یہ ہے کہ مولا کا ارادہ اس حکم کے ساتھ تعلق پیدا کرتا ہے، ایک خصوصیت۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ جو حکم ہے، حکم فعلی ہوتا ہے، حکم حکم فعلی کی بات کر رہا تھا میں، انشائی کی بات کر رہا تھا، ہاں انشائی کی بات کر رہا تھا۔ اب انشائی سے اسی کا الٹا کرے، حکم انشائی میں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پر مولا کا ارادہ نہیں ہوتا ہے، مولا کا ارادہ نہیں ہوتا ہے، مولا کا ارادہ وہاں پر نہیں ہوتا ہے، اور مولا کا جب ارادہ نہیں ہوتا تو وہ حکم فعلی بھی نہیں ہوتا ہے، جبکہ حکم فعلی میں وہاں پر مولا کا ارادہ بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ مولا کا حکم کا جو ہے حکم تعلق بھی رکھتا ہے۔ اب فرماتے ہیں یہ جو حکم واقعی ہے، ہم اس حکم واقعی کو حکم انشائی اور حکم فعلی دونوں کے درمیان ہم فرض کریں گے۔ اس کو بعض علماء نے جیسا کہ حکم تعلقی سے تعبیر کیا ہے، یعنی کیا مطلب؟ فرماتے ہیں کہ ایسا حکم جو فعلی ہونے کے قریب ہے لیکن اب تک فعلی نہیں ہوا ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ پس اس بنا پر کیا ہوگا؟ یعنی مولا نے اس حکم کو ابھی تک فعلی قرار نہیں دیا ہے، فعلی کے مرحلے تک اس حکم کو نہیں لایا ہے، اس کے اندر اب ذوق موجود ہے، اس کے اندر وہ شدت اس مقام تک نہیں پہنچی ہے جو کہ فعلی تک پہنچ جائے۔ فرماتے کہ اب اس صورت میں اگر کسی کو قطع حاصل ہو جائیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس پر عمل کرے، اگر وہ اس کی مخالفت کرتا ہے تو وہاں پر اس کے اوپر عقاب آئے گا،
عقاب آئے گا اگر اتفاقاً قطع حاصل ہو جائے یا اتفاقاً کو زن حاصل ہو جائے تو اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے. اور فرماتے کہ جب ہم حکم واقعی کو مثل فعلی قرار دیتے ہیں، خود فعلی قرار نہیں دیتے ہیں، حکم واقعی کو یعنی مثل حکم فعلی یعنی حکم تعلیقی قرار دیتے ہیں، تو اس صورت میں یہ جو حکم ظاہری ہے یہ تو فعلی ہے، اور جو حکم فعلی ہے، حکم واقعی ہے، وہ فعلی نہیں ہے بلکہ کیا ہے، مثل حکم فعلی ہے. تو اس صورت میں فرماتے کہ یہاں پر مثلین جمع نہیں ہوں گے، مثلین وہاں پر جمع ہوں گے جہاں پر دونوں کو دونوں فعلی ہو. دیکھیں فرماتے کہ قلتو، میں جواب دوں گا کہ یمکن ممکن ہے کہ ایکون الحکم فعلیان، یہ جو حکم واقعی ہے یہ فعلی ہو، لیکن دیکھیں بمعنی اس معنی میں کہ انہو لو تعلق به القطع، اگر قطع اس حکم کے ساتھ تعلق پیدا کرے علی ما هو علیہ من الحال، وہ حکم جس حالت پر ہے، یعنی کیا مطلب، وہ حکم واقعی فعلیت کے مقام تک نہیں پہنچا لیکن حکم فعلی کے قریب قریب ہے، حکم فعلی کے قریب قریب ہے، یعنی ایک مرتبے تک پہنچا ہے لیکن وہ حکم فعلی کے اس مقام تک نہیں پہنچا ہے. تو فرماتے ہیں کہ اس صورت میں کیا ہوگا، یعنی مولا نے اس حکم کو فعلی قرار نہیں دیا ہے لیکن فعلی ہونے کے قریب ہے. اب کسی کو قطع ہو گیا کہ مولا کا ارادہ یہ ہے، مولا اس طرح حکم کرنا چاہتا ہے، کسی کو قطع حاصل ہو گیا، تو فرماتے کہ قطع حاصل ہونے کی صورت میں اس پر عمل کرنا کیا ہے، واجب ہے، اور مخالفت کرنے کی صورت میں اس کے اوپر عقاب آئے گا. اس صورت میں کیا ہوگا، دیکھیں بیمانس کا معنی کیا ہے، انہو لو تعلق به القطع، اگر اس حکم فعلی جو مثل حکم فعلی ہے اس کے ساتھ اگر قطع تعلق رکھے تو لتنجز، وہ حکم منجز ہوگا، واستحق، اور وہ شخص مستحق ہوگا، علی مخالفت ہی، اس حکم کے مخالفت کرنے کی صورت میں عقوبت کا مستحق ہو جائے گا. فرماتی ومع ذلک، کس کے باوجود قطع ہونے کے ساتھ وہ حکم منجز ہوگا اور مخالفت کی صورت میں عقوبت کا مستحق ہوگا. فرماتی کس کے باوجود، لا یجب علی الحاکم، حاکم پر واجب نہیں ہے رفع عذر المکلف، مکلف کے عذر کو دور کرنا. فرماتے کہ بابا ٹھیک ہے، وہ جو حکم ہے وہ حکم فعلیت کے مقام تک تو نہیں پہنچا لیکن فعلیت کے قریب ہو چکا ہے، تو کیا مولا کے اوپر واجب نہیں ہے کہ وہ اس طرح بیان کرے تاکہ جو جاہل شاک ہے اس کا جو شک ہے وہ دور ہو جائے. فرماتے کہ ضروری نہیں ہے کہ اسی حکم کو بیان کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ ایک حکم ظاہری کو مولا بیان کرے. اب حکم ظاہری کے ذریعے سے کبھی مثلا انسان واقع تک پہنچ سکتا ہے، کبھی نہیں پہنچ سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے. اما ہاں اگر کسی کو اس حکم کے بارے میں جو کہ مثل فعلی ہے وہاں تک قطع کے ذریعے سے پہنچ جاتا ہے تو فرماتے ہیں کہ اس صورت میں اس کے اوپر منجز ہو جائے گا، بالکل مخالفت کرنے کی صورت میں عقاب اور مخالفت نہ کرنے کی صورت میں واجب ادا ہو جائے گا. وما ذالک سے مراد منجز اور مستحق، مخالفت کرنے کی صورت میں مستحق عقاب ہونے کے باوجود لا یجب علی الحاکم، مولا کے اوپر واجب نہیں ہے رفع عذر المکلف، مکلف کے عذر کو رفع کرنا، برفع جہل ہی، مکلف کے جہل کو رفع کرنے کے لیے، لو امکن، اگر مولا کے لیے ممکن ہو تب بھی ضروری نہیں ہے. او بجعل لزوم الاحتیاط، اسی طریقے سے مولا کے اوپر یہ واجب نہیں ہے کہ احتیاط کے لزوم کو جعل کرے علیہ، اس مکلف کے اوپر، فی ما امکن، جہاں پر اس طریقے سے احتیاط کو جعل کرنا ممکن ہو. نہ احتیاط واجب ہے نہ اسی طریقے سے ایک حکم کو بیان کرنا ضروری ہے، بل یجوز، بلکہ حاکم کے لیے، مولا کے لیے جائز ہے جعل اصل، ایک اصل کو قرار دے دے، اور امارت، یا ایک امارہ کو، مؤدیت، وہ امارہ، وہ اصل جو پہنچائے الیہ، جو پہنچاتا ہے الیہ اس حکم واقع تک، تارتن ایک دفعہ، وَإِلَى ضِدِّهِ أُخْرَى، اور ایک دفعہ اس حکم واقع کے ضد تک پہنچا دیتا.
بس مولا کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ احتیاط کو واجب قرار دے دے مکلف کے اوپر، یا وہ جو حکم ہے جو فعلی نہیں ہو گیا ہے اسی حقیقت کو بیان کرے. یہ مولا کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ مولا ایک حکم ظاہری کو بیان کرے گا، ایک اصل کو بیان کرے گا. اصل اور اس حکم ظاہری کے ذریعے سے کبھی یہ واقع تک پہنچ سکتا ہے، کبھی نہیں پہنچ سکتا ہے. فرماتے ہیں کہ پس اس بنا پر وَلَا يَكَادُ يُمْكِنُ مَعَ الْقَطْعِ بِهِ جَعْلُ حُكْمٍ آخر مِثْلُهُ أَوْ ضِدُّهُ. فرماتے ہیں کہ پس اس بنا پر امید نہیں کی جاتی ہے کہ ممکن ہو جائیں مع القطع به، اس حکم واقعی کے بارے میں قطع کرنے کے ساتھ ممکن نہیں ہے. کیا ممکن نہیں ہے؟ جعل حکم آخر، ایک اور حکم کا جعل کرنا، مثل جو مثل موضوع حکم ہو یا ضد موضوع حکم. یعنی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بابا زن میں تو ہم نے کہا کہ وہاں پر مثل میں یا ضد میں زن کا اخذ کرنا ممکن ہے یا نہیں ہے؟ ممکن ہے یا نہیں؟ اگر زن میں ممکن ہے یا نہیں ہے؟ ممکن ہے. زن میں کیوں ممکن ہے؟ پھر اسی نقطے کو ذہن میں رکھے، کیونکہ زن کے اندر خلاف ظاہر موجود ہے. لیکن فرماتے یہاں پر یہ کہ ولا یکاد یمکن، لیکن قطع کے اندر یہ ممکن نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ جب انسان کو قطع ہوتا ہے تو یہ قطع حقیقت کو کشف کرتا ہے. جب حقیقت کو کشف کرتا ہے تو قطع کے بعد وہاں پر احتمال خلاف موجود نہیں ہے. اس لیے فرماتے کہ زن کو ہم اخذ کر سکتے ہیں مثل موضوع حکم میں، زن کیا ہے ضد موضوع حکم میں، لیکن قطع کو ہم اخذ نہیں کر سکتے. دیکھیں اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ولا یکاد یمکن، ممکن نہیں ہے مع القطع به، اس حکم کے بارے میں قطع ہونے کے ساتھ کیا ممکن نہیں ہے؟ جعل حکم آخر، ایک اور حکم آخر کو قرار دے دے، مثل موضوع حکم اور ضد موضوع حکم. یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. کیوں ممکن نہیں ہے؟ کیونکہ قطع ہونے کے بعد وہاں پر احتمال خلاف نہیں ہے. جب احتمال خلاف نہیں ہے تو پھر ہم وہاں پر مثل موضوع اور ضد موضوع قرار دیتے ہیں، وہاں پر مثلین لازم آتا اور ضدین لازم آتا. کیوں؟ کیونکہ واقع میں بھی وہی قطع ہے اور ظاہراً بھی وہی قطع ہے، تو مثلین جمع ہو گیا. اگر واقع میں نماز جمعہ ہے اور ظاہر میں جس کے بارے میں ہمیں قطع ہو گیا ہے وہ نماز ظہر ہے، تو یہاں پر ضدین کا جمع ہونا لازم آئے گا. جبکہ زن میں ایسا نہیں ہے. زن میں اس لیے ایسا نہیں ہے کہ جو در واقع میں جو حکم ہے اس کو آپ پھیلی فرض کرتے ہیں، اور جبکہ جو ظاہراً جو حکم ہے اس کو ہم کیا فرض کرتے ہیں؟ اس کو واقعی اور اس کو ظاہری فرض کرتے ہیں. اس بنا پر یہاں پر کیا ہے، یہ جو حکم ظاہری ہے یہ محفوظ ہے، احتمال خلاف اس کے اندر ممکن ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.